اقبال خود بھی ایک مرد مومن تھے, انہوں نے ایک زندگی اپنی اس میں لگائی. اسی طرح انہوں نے قائد اعظم کو مرد مومن کہا کہ وہ ایک مرد مومن, اور ایسے میں سر سید احمد خان کو ایک مرد مومن کہتا ہوں, جو اس زمانے میں بہت مشکل حالات تھے, انگریز مسلمانوں کو بالکل کارنر کر دیا تھا, اور اس میں وہ نکلے اور انہوں نے نکل کر ایک کام کیا. تو رزق حلال کو بہت اہمیت دی گئی اقبال کے اس پیغام میں, جو کہ نیچرلی ہماری سوسائٹی سے نکل گیا. اور اس انسان کامل جو اس زمانے کے تھے وہ بھی لیڈرشپ کے رول پلے کرتا. وہ لیڈرشپ کے رول بڑے مختلف ہیں, وہ ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ ڈاکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ کمیونٹی لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں. آج کی میری جو آبجیکٹیوز ہیں پریزنٹیشن میں پہلے بتاؤں گا, کیونکہ جنرلی میں بہت سنتا تھا لوگوں سے, اور آئی ایم شیور سب سنتے ہوں گے, کہ اقبال جو ہیں وہ اس زمانے میں انہوں نے ایک قوم کو بہت جوش دلایا, انہیں ایک آزادی کی سینس دی, اور وہ ایک آزادی ملی بھی. لیکن آج کے دور کے جو نوجوان ہیں ان پہ اقبال کے امپیکٹ کیوں نہیں ہو رہا اس کے میسج کا؟ تو اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہر تھنکر ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, تو اپنے کانٹیکسٹ میں وہ اپنی تھاٹ پروسیس بلڈ کرتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی پھر نیشن بھی اس کو سمجھتی ہے اور اس پہ عمل کرتی ہے. تو اب جب نئے دور میں ہم ایک جدید کانٹیکسٹ میں ہیں, ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے آج ہمارا, اس کانٹیکسٹ میں یا تو نئے تھنکرز پیدا ہوں جو اس زمانے کے لحاظ سے اپنی قوم کو موٹیویٹ کریں, یا ان تھنکرز کے جو بھی ان کا میسج تھا رائٹرز کا اس کو ری انٹرپریٹ کیا جائے, وچ شوڈ میک سینس از ماڈرن ایج. تو میں نے تھوڑا سا اقبال کے اس میسج کو ری انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اپنے آج کے کانٹیکسٹ میں. تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں, آئی ہیو لیوڈ ان یو ایس فار 16 ایئرز, میں وہاں پڑھا بھی ہوں, کام بھی کیا ہے, تو میرا ایک ایکسپوئر وہاں سے بھی کافی ہے, اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر پروفیشنل لائف تک, اور میں ان کے اکیڈیمیا میں بھی گیا ہوں اور کافی جگہوں پہ میرا, اور اسی طرح میں 20 سال سے پچھلے پاکستان میں بھی ہوں. آئی کیم بیک 20 سال پہلے, اور یہاں پہ بھی میں اپنا ایکسپوئر ہے سوسائٹی سے. آئی ایم ویری مچ انوالوڈ ان مینی پولیٹیکل, سوشل اینڈ ریلیجس ایکٹیویٹیز. تو اس میں میں آپ کو ایک پریگمیٹک اپروچ دوں گا کہ کیسے آج کے زمانے میں اقبال کی خودی کو اچیو کرنا ہے اور اس کو ماڈرن ٹائم میں کیسے ریلیٹ کرنا ہے. میرے پاس ٹائم کی کمی ہے, ایکچولی مائی پریزنٹیشن از اباؤٹ این آور لانگ, لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے, سو میری پیس جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی. جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. آہ سحر آپ سب سمجھتے ہیں, یہ وہ سحر کا وقت ہے جسے تہجد کہا جاتا ہے, وہ ایک پرائم ٹائم ہے دعا کا, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا. تو اقبال کیونکہ ویسے بھی وہ تھے سحر کو اٹھنے والے, تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ونگز کی ڈیمانڈ کی, ان اپنے شاہینوں کو. شاہین کیوں انہوں نے اپنے بچوں کو کہا, اس کو بھی ابھی ہم دیکھیں گے. تو انہوں نے اپنے بچوں کو ونگز دینے کی بات, کہ وہ ونگز کو ہم ڈیفائن کریں گے آگے کہ وہ ونگز کیا ہیں. خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دیں. بلڈنگ اے پروگریسو نیشن, جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اقبال اس زمانے میں ایک قوم جو بہت لیڈ بیک تھی اس کو ایک پروگریسو نیشن بنانا چاہتے تھے. تو آج کے میرے اس لیکچر کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک پروگریشن کی طرف لے جانا. پروگریسو بندہ کون ہوتا ہے؟ جو کہ لرننگ کے لیے اپنے آپ کو اوپن رکھتا ہے, اپنے مائنڈ کو. وہ اپنی انوویشن کو ریجیکٹ نہیں کرتا, نہ ایکسیپٹ کرتا ہے وداؤٹ کریٹیکل انالیسس. اس کا ذہن جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے, وہ اپنے لیے بھی جسٹس چاہتا ہے, لوگوں کے لیے بھی جسٹس چاہتا ہے. دے وانٹس ٹو پریکٹس سوشل جسٹس. وہ بلیو نہیں کرتا کہ ایسی سوسائٹی میں چیزوں سے جس سے کہ ہمارے درمیان ڈفرینسز آئیں, ہم اونچی ذات نیچی ذات, ریلیجن کی ایتھنیسٹی. وہ ایک بہت پروگریسو انسان ہے جو اپنے آپ کو بھی آگے لے جانا چاہتا ہے, اپنے لوگوں کے لیے بھی, اپنے لیے بھی ڈیمانڈ کرتا ہے ایجوکیشن, میرٹ اینڈ ہیومن رائٹس. تو ایک پروگریسو کی وائڈ اسپریڈ ڈیفینیشن ہے جس کو لے کے ہم آگے چل سکتے ہیں. اب آتے ہیں, کیونکہ جو میرا فوکس ہے وہ مشن ریلیٹڈ ہے, تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو اقبال جو تھے جب وہ کام کر رہے تھے اور محمد علی جناح صاحب کے ساتھ, تو ان کا مشن کیا تھا؟ مشن تھا انڈیپینڈنس آف انڈیا, کہ انگریزوں کا ایک تسلط تھا, کلونیل نظام تھا ہندوستان پر, آپ سب لوگ تاریخ سے واقف ہیں. اس سے ایک ہندوستان کو آزادی دلانا. یہ مقصد اگلی سٹیج میں سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلم میں کنورٹ ہوا. اس کی ایک لانگ ہسٹری ہے, وہ کیسے ہوا وہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور اس کا ایک اور مقصد تھا کہ وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم بیسڈ آن اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس اسٹیبلش کرنا. تو یہ ان کے مقاصد تھے جس کو لے کر, اور اس کی اقبال نے
ان کا خطبہ الہ آباد بہت مشہور ہے, اس کے علاوہ بھی, اور جناح نے تو بہت جگہ اس کی بات کی. اب ان کا چیلنج تھا, سامنے چیلنج یہ تھا کہ ایک ڈیمورلائز نیشن تھی جس کو موٹیویٹ کرنا تھا, اور وہ ڈیمورلائز نیشن کو آج بھی ہم تھوڑا سا ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آج بھی ہم کافی حد تک وی فیل ڈیمورلائزیشن ان آر سوسائٹی. تو اقبال نے ڈیمورلائز کیسے تھی نیشن, ایک کلونیل امپیکٹ تھا, اور وہ جو کلونیلز تھے وہ اس وقت دنیا کی ڈیولپڈ سویلائزیشن تھے, تو ان کے پاس علم بھی تھا, ان کے پاس ہتھیار بھی تھے, ان کے پاس بہت ساری ایسی چیز جس سے کہ کوئی بھی قوم کسی کمپلیکس میں چلی جاتی ہے. جبکہ ہندوستان جو تھا وہ بادشاہت سے ابھی نکل کے ایک کلونیل میں آ گیا تھا, تو لوگ بہت ان سے انسپائر تھے. انفیریورٹی کمپلیکس تھا, اقبال نے اس کا اشارہ بھی کیا. ڈیوائیڈڈ نیشن تھی, نیشن بہت سارے مذہبی فرقوں میں بھی ڈیوائیڈڈ تھی, ذات پات میں بھی ڈیوائیڈڈ تھی, بہت اس کی. اور برٹش کلچرل امپیکٹ, ان کے کلچر کا بہت امپیکٹ, ہم آج سمجھتے ہیں کہ ان کے کلچر کا بہت امپیکٹ ہے ہم پہ, وچ از ٹرو, لیکن اس وقت بھی بہت تھا, اور اقبال نے اس کا بھی بہت اشارہ کیا. اب اقبال جب ویسٹ جاتے ہیں تو اقبال بھی ایک نوجوان تھے, وہ بھی یہاں جب رہتے تھے تو مغرب کی اس ترقی سے, اس علم سے وہ بھی ڈیزلڈ تھے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, تو وہ اس سے وہ بھی ڈیزل تھے, اور وہ جب وہاں پہنچے تو وہ ہوئے بھی. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اس کو قریب سے دیکھا تو ان کے اندر جو چیزیں انہوں نے دیکھی, اس میں ایک تو دیکھا کہ ان کا جو سیکولرزم یا ریلیجن سے دوری, جسے وہ روحانیت کو ہم عام ورڈز میں یوز کرتے ہیں, کہ انہوں نے یہ ترقی ٹوٹلی ایک مٹیریل بیس پر کی تھی. اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ ویسٹ اس پر کیوں پہنچا تھا, وہ بہت امپورٹنٹ ہسٹری ہے, لیکن آج کے لیکچر میں شاید ٹائم نہیں ہوگا میرے پاس. اسی طرح وہاں کا جو کیپٹلزم تھا, پریڈیٹری, جو کہ جسے کہہ لیں لالچ پر بیسڈ کیپٹلزم تھا, سرمایہ داری, تو وہ آج تو بہت زیادہ وہ بڑھ گئی اور اب ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی اقبال اس کو دیکھ سکتے تھے. تیسرا یہ تھا مورل ریلیٹیوزم. مورل, اس میں یہ ہوتا ہے کہ موریلٹی جو ہے وہ آزادی پہ چھوڑ دی جاتی ہے, کہ ہر بندے کے اپنے مورلس ہیں, اور اس کی وجہ سے ویسٹ میں اقبال نے اس وقت بھی ایک انکریٹیکل فریڈم, انکریٹیکل لبریشن دیکھی, جس کو اقبال نے کرٹیسائز بھی کیا. اور آج اس جو اقبال جو بات کہہ رہے تھے, آج اگر آپ ویسٹ میں رہتے ہوں یا دیکھتے ہوں, اور ایون ہماری سوسائٹیز, اس کا امپیکٹ بہت تیزی سے آ رہا ہے سوسائٹیز کے اوپر, نیگیٹو امپیکٹ. جب انڈیا میں واپس آئے اقبال تو ادھر سچویشن یہ تھی کہ ایک تو نیشن تھی جو ایجوکیشن کو ریزسٹ کرتی تھی, حالانکہ سر سید نے ایک بہت بڑی تحریک برپا کی تھی تعلیم کی, لیکن اس کے باوجود ایک وائڈ اسپریڈ نسل ابھی بھی تھی جو ایجوکیشن ریزسٹ کر رہی تھی. دوسری طرف ایک ویسٹرنائز کلاس تھی جو اپنے آپ کو برٹش کے ساتھ لائن کرتے تھے, ان کی سوچ فکر. دوسری طرف ایک ریئیکٹیو ریلیجس کلاس تھی, ایک مذہبی عنصر بہت اسٹرانگ تھا, اور وہ برٹش کی ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے تھے, جو کہ چیزیں شاید ہمیں اڈاپٹ بھی کرنی چاہیے تھیں وہ بھی اس کو ریجیکٹ کرتے تھے. تو جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں لارجلی ڈورمنٹ نیشن تھی, جس کو اتھارٹیرین پرسنالٹی سنڈروم کہا جاتا ہے ٹیکنیکل ٹرم میں, کہ وہ بالکل ڈورمنٹ نیشن تھی, اس کے اندر نہ کوئی آزادی کی خواہش تھی, وہ اس کے اندر رہنے کے عادی ہو چکے تھے. اقبال کو یہ بات پتہ تھی, قرآن کا کوٹ ہے سورہ رعد سے, کہ اللہ doesn't change the condition of people until they change themselves, یا they are not ready to change themselves at least. تو اس کو لے کر انہوں نے پھر ایک میتھڈالوجی ڈیولپ کی, اور وہ میتھڈالوجی جو آج کا سبجیکٹ ہے خودی. ایکچولی نیشن کا سیلف اسٹیم بہت لو تھا, اور اقبال نے اس سیلف اسٹیم کو ہٹانا تھا, کیونکہ اٹھانا تھا, کیونکہ واز اے تھنکر. اس کے لیے انہوں نے خودی کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا. یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے, یہ اس سے پہلے بہت سارے تھنکرز ایسٹ میں ویسٹ میں ہر جگہ اسی سے ہی اپنی قوموں کو, جب مغرب نے اپنی قوم کو اٹھایا 15ویں-16ویں صدی کے دوران میں, تو وہاں پہ بھی اسی طرح کے کانسیپٹس نیچے نے بھی استعمال کیے, اور لوگوں نے بھی کیے, رومی نے بھی کیا اپنے زمانے میں. تو اقبال نے خودی کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا. اب خودی کا کانسیپٹ کیا ہے, میں اس کو بریف بتاؤں گا, کہ باقی لوگ اس پہ ڈیٹیل میں ہم شور بات کریں گے. اس میں پہلی, جیسے انہوں نے کہا, سیلف ریئلائزیشن. یہ سیلف ریئلائزیشن بیسکلی فیتھ سے ریلیٹڈ ہے, جس کو ہم اسپرچول بھی کہتے ہیں, کہ ہمیں اپنے پرپس کا احساس ہونا, کہ ہمیں خدا نے کس لیے کریٹ کیا ہے, ہمارا دنیا میں پرپس کیا ہے, اینڈ دس از واٹ کنیکٹس اس ٹو دا گاڈ. تو یہ اسپرچول پارٹ ہے جو ہمیں ایک کریج بھی دیتا ہے, اسٹرینتھ بھی دیتا ہے, ایک پرپس بھی دیتا ہے. اس کا دوسرا پارٹ ہے سیلف ایکچوئلائزیشن, جس کو میں ایکشن سے اور مٹیریل سے ریلیٹ کرتا ہوں, اور اقبال نے میرے نظر میں اسی کو کیا, کیونکہ انہوں نے
اس جو پارٹ تھا فرسٹ پارٹ جو اسپریچول پارٹ ہے, اقبال نے اس کو انکمپلیٹ کہا کہ انٹل وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ وہ ریلیٹ نہیں کرتا. تو ایک جو پیور مومن ہے اس کو اس ایسپیکٹ کو اپنی دونوں لائف میں پریزنٹ کرنا ہے, اس کو ایکشن میں لانا ہے. اسی لیے جو دو لوگ تھے اس زمانے کے, وہ جب اس کو پرپسفلنس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا تو انہوں نے اپنی آزادی کے لیے کوشش کی, اس جبر کے نظام میں بھی آواز اٹھائی, اور ایونچولی اللہ نے پاکستان مسلمانوں کو بھی آزادی دی, ہندوستان کو آزادی دی. تو یہ دونوں کمبائن پارٹ ہیں. اس کو آپ اسپریچول اور مٹیریل میں بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ جو مومن ہے وہ مٹیریل لائف کے بغیر بھی کمپلیٹ نہیں ہے. تو یہ دونوں اسپریچول اور مٹیریل اس کے دونوں کمپلیٹ ہونے کا, اکثر ہم اقبال کو بہت اسپریچول ڈومین میں لے جاتے ہیں, جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک پورا مشن اسی سے خودی کے ذریعے ایک آزادی کا پورا مشن انہوں نے کمپلیمنٹ کیا تھا. اب انہوں نے اس کے لیے ٹائٹلز ریلیٹ کیے لوگوں کو دینے کے لیے. تو جیسے میں نے کہا شاہین کا ایک ٹائٹل ہم سب لوگ اس سے واقف ہیں, انسان کامل ہے, پھر مرد مومن ہے. میں نے ان کو اپنی کنوینئنس کے لیے تھوڑا سا ڈیوائڈ کیا ہے, یہ کئی مکس بھی ہوتے ہیں آئی ایم شیور, لیکن شاہین کا کیوں کیا آپ سب کو پتہ ہے. شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو بہت جس کی خودداری کے لیے جانا جاتا ہے, وہ بلندی پر پرواز کرتا ہے, اس کا سیلف اسٹیم بڑا ہائی ہے, وہ مردار نہیں کھاتا, وہ کسی اور کا شکار نہیں کھاتا, وہ کسی کے گھونسلے کے بچے نہیں کھاتا, وہ اپنا رزق خود کماتا ہے, اس کو آپ کہہ سکتے. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت اونچا رہتا ہے. نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطان, میں شعر بھی آسان والے پڑھوں گا جو آپ نے سنے ہوتے ہیں, کہ نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو وہ بیسکلی اپنے جو اس کا شاہین ہے جو نوجوان ہے اس کو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم ان دنیاوی چیزوں پہ جو سلطانی چیزیں ان کے اوپر نہ اپنے آپ کو بیس کرو, تم اس سے اوپر سوچو. کیونکہ اگر اسی میں وہ رہتے تو وہ تو غلامی میں بھی خوش تھے, وہ تو اس میں ہیپی تھے. تو اس نے ان کو آگے سوچنے کی, اپنے آپ کو ڈگنیفائی کرنے کی, اپنی خودی ڈھونڈنے کی, اپنا پرپس ڈھونڈنے کے لیے موٹیویٹ کیا, ان کو اپنے ڈیوائن کنیکشن سے رہنے کے لیے موٹیویٹ کیا. اور اسی طرح سے انہوں نے ان میں ایک لیڈرشپ کا رول ڈیولپ کیا. اور ہم سب جانتے ہیں ہسٹری سے کہ مسلمانوں کی یوتھ میں ایک بہت بڑی لیڈرشپ ڈیولپ ہوئی اسی زمانے میں, ناٹ اونلی ان علی گڑھ میں تو تھا, یا اور جگہوں پہ سے بھی مسلمان جو ینگسٹرز تھے وہ اس تحریک کے لیے نکلے, جو کہ جس میں مرد اور عورتیں دونوں. اب یہی جو شاہین ہے اس نے اگلی فیز میں انسان کامل بننا ہوتا ہے. انسان کامل کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی نوجوانی کی لائف سے نکل کر ایک پریکٹیکل لائف میں چل جاتے ہیں. یہ میں نے کہا میں نے اس کو اپنے دور میں اس کو ریلیٹ کیا ہے. یہ لوگ کون ہیں جو ایک تو ایپیٹوم آف خودی ہیں, جن کے اندر خودی کے دونوں پارٹ ہیں, اسپریچول اینڈ مٹیریل پارٹ. انہوں نے اپنی آپ کو اس فیز میں لے کے آئے جب وہ سوسائٹی کے لیے ایک بہت ہی ایسے رکن بن چکے ہیں جو سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے. وہ ایک بیلنسڈ ہیومن بینگ ہے, وہ نہ ہی تو بہت کوئی ایکسٹریم ریلیجس ہے اور نہ ہی ایکسٹریم مٹیریل سائڈ پہ گئے. آج ہم یہ دونوں ایکسٹریمز اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. اسی طرح ان کے رزق حلال, جو شاہین کا اس نے مثال دی کہ وہ کیونکہ وہ خوددار ہے, اپنا خود شکار کرتا ہے, اپنی رزق کھاتا ہے, تو رزق حلال کو بہت اہمیت دی گئی اقبال کے اس پیغام میں, جو کہ نیچرلی ہماری سوسائٹی سے نکل گیا. اور اس انسان کامل جو اس زمانے کے تھے وہ بھی لیڈرشپ کے رول پلے کرتا. وہ لیڈرشپ کے رول بڑے مختلف ہیں, وہ ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ ڈاکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ کمیونٹی لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سارا ایسپیکٹ اس وقت چل رہا تھا. اب جو تھرڈ پارٹ ہے ان کی, جو اس نے جو انسان کامل یا مومن کے لیے جو اقبال کے کچھ شعر ہیں جو آپ سب سنتے ہیں کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اب یہ شعر آپ کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے شاید کوئی اقبال بہت انقلابی بات کر رہے ہیں, جبکہ یہ شعر جب میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں تو یہ ایک عام انسان کی عام زندگی کے لیے ہے. یہ جب وہ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے, یا ہم سب مومن ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا کہ ہمیں اپنی شان عزت ہمیں خود پہچاننی چاہیے. ہماری گفتار, ہماری گفتگو, ہمارا کردار یہ اللہ کی دلیل ہونا چاہیے. جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں,
جو بھی معاملات کرتے ہیں اس کا ایک کردار کی ریفلیکشن جو ہے وہ خدا کی دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہم اس کے مطابق چلیں. یہ ورڈز بڑے لگتے, مجھے بھی بڑے لگتے تھے مشکل جب تک میں نے انہیں سمجھا نہیں, کہ کہاریو غفاریو. کہار وہ ہیں جو رائٹ فل ہوتے ہیں, جو سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ سچ کی پریکٹس ہماری, ہم سوچتے ہیں شاید وہ پتہ نہیں کوئی ظالم جابر آئے گا تب ہم نے کرنی. سچ کی پریکٹس ایوری ڈے ہے. ہمیں ہر روز حق پہ سچ پہ کھڑے ہونے کی پریکٹس کریں گے تو ہم وہاں پہنچیں گے. تو وہ آپ نے یہیں سے, اور غفاریو ایک دوسرے کو معاف کریں. اپنے جو ساتھ لوگ ہیں ان کو حق پہ کھڑے ہوں لیکن لوگوں کی غلطیوں پہ انہیں معاف کریں, ان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہ پالیں, ان کے دل میں بغض نہ پالیں. قدوسیو, اور اپنی سوچ میں پاکیزہ ہو جائیں. دیکھیں ایک اپنے ایکٹ میں پاکیزہ ہونا اور اپنی سوچ میں پاکیزہ ہونا, یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اگر آپ اپنے ایکٹ میں, ہم میں سے کوئی بھی 100% شاید پاکیزہ ہونا بڑا مشکل ہے, لیکن کم از کم اپنی سوچ میں ہم پاکیزہ ہو جائیں, جو کہ ہم اس ملک میں بہت اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. جبروت اگین وہی اپنے آپ کو پہچانا, اپنی عظمت کو پہچانا جو ہمیں اللہ نے دی ہے. یہ 4 عناصر ہو تو اقبال کے بقول ان عناصر سے ہی ایک مسلمان کمپلیٹ ہوتا ہے. اب جو مرد مومن ہے, دیکھیں یہ ایک ڈسٹنگوشڈ کیریکٹر ہے, یہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں, ہمیں اللہ کی طرف سے دنیا جیسے میرے خیال میں جب ایک قوم ڈیزائر کرتی ہے, وہ اس راستے پہ جانا چاہتی ہے کہ اسے آزادی ملے یا اس کو اس کے حقوق ملیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے, یہ دنیا میں آتے ہیں, ہم میں سے ہی ہوتے ہیں, اسی مجمع میں کوئی ہوں گے. یہ سارے ایٹریبیوٹس رکھتے ہیں, شاہین کے بھی, انسان کامل کے بھی, لیکن یہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں, یہ آگے کی سوچتے ہیں, یہ اپنی سیلف سے اوپر چلے جاتے ہیں, یہ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور اگر اس زمانے میں آپ دیکھیں تو علامہ اقبال خود بھی ایک مرد مومن تھے, انہوں نے ایک زندگی اپنی اس میں لگائی. اسی طرح انہوں نے قائد اعظم کو مرد مومن کہا کہ وہ ایک مرد مومن, اور ایسے میں سر سید احمد خان کو ایک مرد مومن کہتا ہوں, جو اس زمانے میں بہت مشکل حالات تھے, انگریز مسلمانوں کو بالکل کارنر کر دیا تھا, اور اس میں وہ نکلے اور انہوں نے نکل کر ایک کام کیا. اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی تھے جنہوں نے دیوبند بنایا ایک بڑی گڈ انٹینشن سے. انہوں نے اس وقت وہی, جیسے میں نے کہا کہ ہم آج کے جبر کو دیکھتے ہیں, انگریز کا جبر تھا اس وقت اور بہت مشکل حالات تھے, اس میں نکل کے انہوں نے, اور وہ لوگ لیڈر بنتے ہیں. وہ آج بھی اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو عبدالستار عیدی صاحب ایک کام لے کر نکلے, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں ایک بہت بڑا کام نکل کے, تو ایسے لوگ آج بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ لوگ آتے رہیں گے, لیکن ہماری ڈیزائر پہلے آنا ہوگی اس کے لیے. ان کے لیے جو اقبال کا شعر ہے, میں پورا نہیں پڑھتا, کہ کوئی اندازہ کرتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, ان کی نگاہ سے مطلب کہ جب وہ اپنی ویژن پہ ڈٹ جاتے ہیں, ڈٹرمن ہو جاتے ہیں, تو مشکل وقت آتے ہیں. قائد اعظم نے, اقبال نے, تحریک پاکستان نے بہت مشکل موقع دیکھے اگر آپ اس ہسٹری کو کریٹیکلی دیکھیں گے, لیکن منزل آ گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہ قوم, ہماری تقدیر بدل, ایک قوم کی تقدیر بدل گئی ان کی نگاہ سے. اب ہم نے سیکنڈ پارٹ پہ آتے ہیں. ٹائم میرا ہے جی ابھی. مشن جو ہے وہ پہلا پارٹ اس کا اکمپلش ہو گیا ہے, اسٹیٹ آ گئی ہے, ہم آج آزاد ملک میں رہتے ہیں, ہندوستان بھی آزاد ہو گیا اور پاکستان بھی بن گیا. لیکن جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ انہوں نے کوئی اس صرف آزادی کے لیے ملک نہیں لیا تھا, وہ آزاد کیوں ہونا چاہتے تھے. انہیں لگتا تھا مسلمان یہاں پر اپنی آزادی سے ایک اچھے نظام کے اندر زندگی نہیں بسر کر رہے. اس نظام کے لیے انہوں نے بیسکلی اس ملک کی خواہش کی تھی, اس کے لیے اسٹرگل کی. وہ نظام ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اسٹیبلش نہیں ہو سکا. آل آف یو ایگری, اس سے ایگری کرتے ہیں ہم؟ اچھا, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اب کیا کرنا ہے ہم نے. اب پہلی چیز دیکھیں, وہ نظام نے کہا اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس, عدل اجتماعی. عدل اجتماعی ایک بڑا براڈ کانسیپٹ ہے. اس میں ہمیں سب لوگوں کو ایکول دیکھنا ہوگا. ان کے سٹیٹس جو ہیں وہ دنیاوی ہیں, کوئی دولت مند ہے, کوئی نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی وائس چانسلر ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی کچھ, یہ سب سٹیٹس دنیا کے ہیں. لیکن مٹیریل ہے, لیکن جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ سب کو برابر انسانیت کا رتبہ دیا. یہ سوشل جسٹس جو قوم اپنے لیے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کے اوپر ایسا نظام ہو, دے ہیو ٹو پریکٹس اٹ ایوری ڈے, ناؤ اینڈ دین. اور وہ مشکل نہیں ہے. آپ آج بھی آپ کے ارد گرد ہم سب اپنے سے کم تر لوگوں کو جو کم پروفیشنز پہ ہیں, ہم ان کو آج بھی دوسری آنکھ سے دیکھتے ہیں, ہم انہیں اپنے برابر نہیں سمجھتے. یہ پریکٹس جب تک قوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی, آپ کے اوپر
ہمارے اوپر وہ عدل کا نظام نہیں آ سکے گا، کیونکہ جب بھی ہم اس پوزیشن میں جائیں گے ہم اسی طرح ایکٹ کریں گے جن سے ہمیں شکوہ ہے کہ وہ اس نظام میں عدل نہیں کرتے، تو ہم بھی ویسے ہی ایکٹ کرنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہم اس کو پریکٹس نہیں کر رہے اپنی لائف میں۔ اب میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے ڈیمانڈ وہ کہتے تھے کہ اسلامک پرنسپل پر بیس، تو وائی اسلامک پرنسپلس؟ ہم جدید دور میں رہتے ہیں، 1400 سال پہلے ایک نظام آیا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی جو سوسائٹی تھی جہاں ایک اسلامی حکومت بنی تھی، کیا اس میں وہ سوشل جسٹس تھا؟ تو جب آپ اس سوسائٹی کو آپ اینالائز کریں گے جا کے مدینہ کی جو ریاست تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کی ریاست ایک ڈیموکریٹک ریاست تھی، اور وہ ڈیموکریٹک اس زمانے میں تھی جب دنیا پہ بادشاہتیں تھیں، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس سے پہلے گریکس کے ہاں تھوڑا بہت اس پہ ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری کیبنٹ تھی جس کی بیس پہ بیٹھ کے ڈیسیژنس کیے جاتے تھے، اور اس کیبنٹ میں صرف مسلمان ہی نہیں تھے، غیر مسلم بھی تھے، اور بہت کم مواقع ہیں جو سیاسی خاص طور پہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈیسیژن امپوز کیا ہو، زیادہ تر کیبنٹ کے ڈیسیژنس کیے گئے۔ اس سوسائٹی میں ایک سوشل جسٹس، ایکوالٹی اینڈ رول آف لا اسٹیبلش کیا گیا، اور وہ بھی بیونڈ ریلیجس ایتھنیسٹی تھا، اور اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سوشل جسٹس ہوا تھا۔ غلاموں کو ایک سٹیٹس دے دیا گیا تھا، کوئی ذات پات سے انہیں نکالا گیا تھا، تو ایک جو کمزور ٹرائبس تھے ان کو بھی رائٹس دیے گئے، جو مضبوط ٹرائب تھے ان کو اکاؤنٹیبل کیا گیا، ایک پیس لونگ اینڈ ٹالرنٹ۔ اس وقت ہم کیونکہ ہمارے ذہنوں میں صرف وہ جنگیں رہتی ہیں یا کچھ جو انسیڈنٹس ہیں جو یہودی ٹرائبس کے ساتھ، ہم اس سوسائٹی کو ان جنرل ہم سیرت میں نہیں دیکھتے۔ وہ ایک پیس لونگ اینڈ ٹالرنٹ سوسائٹی تھی۔ وہ جو انسیڈنٹس ہیں ان کی ایک علیحدہ ہسٹری ہے جس کو ہسٹری کے لیسن میں زیادہ بہتر بتایا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو انہوں نے، وہ بھی ایک ڈورمنٹ لوگ تھے لیکن ان کو پولیٹیکل اینڈ سوشل اویئرنیس دی، بہت لڑائیاں تھیں۔ آپ کو پتہ ہے اوس اور خزرج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہی اس لیے مدینہ گئے تھے کہ ان کی بہت وہاں لڑائیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیس کرایا، اس کو پیسفل سوسائٹی بنایا۔ اکانومی جو تھی یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم اگر اس کی اکانومی پہ کام نہیں کیا جائے گا، ان کو اکنامکلی امپاور نہیں کیا جائے گا، تو وہاں بھی جسٹس اور سوشل جسٹس اسٹیبلش کرنا بہت مشکل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکانومی اسٹیبلش کی وہ نالج بیسڈ اکانومی تھی، اور اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا کبھی دیکھیں گے اپنے ساتھیوں کو، انہوں نے اسکل سیٹ ان کے امپروو کیے، جہاں جہاں سے جن قبیلوں کے پاس جو اسکلس تھے اپنے صحابہ کو وہ اسکلس سکھائی گئیں، اور اس کی بیس پر اور پھر ایک پوری مارکیٹ اسٹیبلش کی، پیرلل مارکیٹ کو، یہودیوں کی جو مارکیٹ زیادہ تر سود پر مبنی تھی، تو ایک نیا بزنس ماڈل وہاں پہ اپنایا گیا، اور پورے اپنے، ہمیں صرف مواخات کا پتہ ہے لیکن ایک پورے لوگوں کو اس کے بعد امپاور کیا گیا اکنامکلی۔ اچھا، یہ سب کچھ آج ویسٹ کی سوسائٹی میں آلموسٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ میں نے جیسے بتایا ان کے ہاں ڈیموکریسی بھی ہے، سوشل جسٹس بھی ہے، نالج بیسڈ اکانومی ہے، سوشل پولیٹیکل اویئرنیس ہے، پیسفل ٹالرنٹ سوسائٹیز ہیں۔ تو آپ لوگ، تو پھر اس کا مطلب کہ یہ خالی اسلام نے نہیں کرنا تھا، یہ انہوں نے بھی کر لیا ہے، لیکن انہوں نے اس کے رزلٹ میں جو چیز وہاں ایک اسٹیبلش ہوئی ہے، جو بہت ایک اسٹرانگ ہسٹوریکل ایلیمنٹ ہے، وہ ہے ایجوکیٹڈ تھنکنگ مڈل کلاس۔ کیونکہ ویسٹ میں اب دنیا میں یاد رکھیں کہ آج سے صرف چند سو سال پہلے تک، ہزاروں سالوں تک بادشاہ ہوتے تھے، ان کے عمرہ یا فیوڈل لارڈز ہوتے تھے، اور جسے نوبیلٹی کہتے ہیں، اور کلرجی ہوتی تھی یعنی مذہبی پیشوا۔ یہ تینوں مل کے عوام کے سارے رائٹس کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، اور مذہبی پیشوا عوام کو یہ میسج دیتے تھے کہ بادشاہ جو ہے، یہ مسلمانوں کے ہاں بھی ایسے ہی تھا، وہ خدا کا اوتار ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کوئی ریزسٹنس نہیں کر سکتے، کوئی اس سے اپنے حقوق نہیں مانگ سکتے، جو وہ دیتا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ دنیا ایسے ہی چل رہی تھی، صرف چند سو سال پہلے دنیا چینج ہوئی ہے، اور اس چینج کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ایجوکیٹڈ تھنکنگ مڈل کلاس۔ تو اقبال کا جو کرٹیک تھا ویسٹ کے اوپر وہ یہ تھا کہ ان کے ہاں جو میں نے جا کے وہ ریلیجس ایسپیکٹ ختم ہو گیا تھا، ان کی روحانیت ختم ہو گئی، جس سے اس نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے۔ وہ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا وہ نہ پائے، کیونکہ اسپرچویلٹی ان کے اندر سے ختم، اور وہ دیکھ رہے ہیں ہم، میں ویسٹ کیونکہ وٹنس ہوں، میں وہاں رہا ہوں جا کے، ابھی بھی دیکھتا ہوں کس طرح وہ ڈکے کر رہے ہیں ان کی سوسائٹی، کیونکہ ان کے ہاں وہاں سب سے زیادہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز وہاں ہیں، الکوہلزم، ڈرگز اس وقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، یہاں بھی بہت ہے لیکن وہاں بہت بڑھ چکی۔ تو یہ اس نے اس وجہ سے، واقعی انہوں نے مٹیریل پارٹ اچیو کر لیا تھا خود ہی کا، لیکن انہوں نے اسپرچول پارٹ نہیں کیا، اور یہ اقبال کی کرٹیک تھی۔ اقبال ان کی ترقی کو ڈینائی نہیں کر رہے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہمارے پاس نہ ہو،
تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مشن کا جیسے میں نے کہا ایک پارٹ اسٹیبلش ہوا, دوسرا نہیں ہوا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو دیکھا ہے کہ جدید ترقی میں ایجوکیٹڈ مڈل کلاس بنی ہے, وہ اکنامکلی امپاورڈ ہے, وہ پیسفل ٹالرنٹ سوسائٹیز بن چکی ہیں وہاں پہ. بہت ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں نان مسلمس کس طرح رہتے ہیں. ابھی ایک مسلم وہاں کا میئر بن گیا, اور یہ ساری دنیا میں ان کے, اور سوشیو پولیٹیکل ان کی سوسائٹی میں اتنی سوشیو پولیٹیکل اویئرنیس ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بنے 1 سال نہیں ہوا اور ابھی 70 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے اس کی پالیسی کے خلاف. دس از دیئر اویئرنیس لیول, اور یہ انہیں بچا رہا ہے. اور اسی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اسی مڈل کلاس نے ایکچولی دنیا چینج کیا پچھلی 3 سینچریز میں. ویسٹ کا اندر جب یہ ریولوشن آیا ہے جسے ہم ریفارمیشن, رینیسانس اور انلائٹنمنٹ کہتے ہیں, اس میں یہ مڈل کلاس ہی بنی تھی. مڈل کلاس کے وہ اسکالرز, فلاسفرز جنہوں نے بہت قربانیاں دیں اور وہ نکل کر لوگوں کو اویئرنیس دی, شعور دیا, اور جس کے نتیجے میں آج یہ یہاں پہ پہنچے ہیں. تو آج کے زمانے کا جو شاہین ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنا سیلف اسٹیم, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دنیا کی جو سوسائٹیز کا سیلف اسٹیم ہے وہ ان کی ایجوکیشن کی بیس پہ ہے, ان کی مڈل کلاس. آپ کا اسٹیم ایجوکیشن ایکسلنس لینا ہے, ہمیں اپنی ایجوکیشن کو بڑھانا ہے. آپ میں سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, یو آر فیو فارچونیٹ آف پاکستان جن کو یہ موقع ملا یونیورسٹی ایجوکیشن لینے کا. آپ کو اس کو میئر ڈگری نہیں بنانا, یو ہیو ٹو اچیو ایکسلنس ان اٹ. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم ایک سوسائٹی جو ہم اکنامکلی نیچے گرتے جا رہے ہیں, اس کی ون آف دا ریزن ہے کہ ہماری ابھی بھی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کم ہے. کیونکہ جو دنیا کی سوسائٹیز ڈیولپڈ ہیں ان میں سب لوگ امیر نہیں ہیں, ہارڈلی 10% لوگ امیر ہوں گے, ان کی 70-80% مڈل کلاسز ہیں, جس کی وجہ سے دے آر نون ایز ڈیولپڈ سوسائٹیز. اور وہ مڈل کلاسز ہی ان کے سارے سسٹم کو چلاتی ہیں, ان کی سائنس, ٹیکنالوجی, ایڈمنسٹریشن, ہر جگہ پہ, میڈیسن. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے, یہی ہمیں بیسٹ ورک فورس دے گا, آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو اکنامکلی امپاور کرے گا, ہم ایک تھنکنگ مڈل کلاس بن جائیں گے. ہماری جو ابھی بھی ہے وہ بن رہی ہے تھنکنگ, ہم اس وقت سوچ رہے ہیں. آج وہ والی مڈل کلاس نہیں ہے جو ڈومیننٹ بیٹھی ہے, آج لوگ سوچ رہے ہیں, بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے, کیونکہ اسی سے ہماری جب میجورٹی بنے گی تو ہم بھی یہاں پہ کسی ممدانی کو بھی الیکٹ کر سکیں گے, ہم بھی یہاں پہ کوئی ایسے لوگوں کو جو اپنے ہمارے نمائندے ہوں, جو وہ لوگ نہ ہوں جو ہم پہ اوپر مسلط کیے جاتے ہیں. اس کا اب جو, کیونکہ یہ چیز میں نے جیسے کہا ویسٹ نے کر لی ہے, یہ ایک مٹیریل پارٹ ہے. جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ ایجوکیشن کی امپورٹنس پہ, یہاں جناح اور ان کے کورٹس ہیں, کتنی امپورٹنس تھی جناح کے لیے. جناح نے یہاں تک کہا کہ اگر ہم نے ماڈرن ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ لی تو ہم دنیا کی ریس میں نہ صرف پیچھے رہ جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے ہم مٹ جائیں. اور انہوں نے کہا اگر عورتوں کی ایجوکیشن پہ, جناح کے ورڈز ہیں کہ عورتیں جو ہیں میری بٹالین کا آدھا حصہ ہیں, اگر میں ان کے ساتھ نہیں میں رہوں گی تو میں اپنا پاکستان کا کیس کیسے جیتوں گا. اور ایک عورت جب ایجوکیٹ ہوتی ہے تو ایک قوم ایجوکیٹ ہوتی ہے. تو ایجوکیشن کی امپورٹنس اتنی تھی ہمارے فاؤنڈرز کے, جو بعد میں جس کو بالکل نلیفائی کیا گیا اور ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بالکل تباہ کر دیے گئے. تو ایک ریلیجس ریئیکٹیو کلاس جو کہتی تھی مغرب کی ایجوکیشن آپ نے نہیں لینی, تو اقبال نے اس کو بھی کہا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر, کہ جہاں جہاں سے آپ کو یہ مل رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس زمانے میں بھی کہا کہ علم حاصل کرنا ہو چین بھی جانا پڑے, اور ان کی ایک پوری کیبنٹ جیسے میں نے بتایا جو اس پہ کام کرتی تھی. اگلا ہے پیور جو اسپریچول ایسپیکٹ کے لیے آپ لوگوں کو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ان دونوں کے قریب آنا ہوگا. میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گا. ویری امپورٹنٹ, جب آپ نے اس سوسائٹی میں اگر پیسفل ہونا ہے تو ہمیں خود یہ بیڑا اٹھانا ہوگا, ہمیں کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا ہوگا. ہمیں خود قرآن کو سمجھنے کی, جو اللہ کی کتاب ہے جو ہماری گائیڈنس کے لیے چھوڑی گئی ہے دنیا میں, جس کو ہم نے صرف ایک خاص مقام دے دیا ہے, تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ہمیں اب قرآن کو خود کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ خود غور کرنا پڑے گا. اور اسی طرح ہمیں اپنی پولیٹیکل اینڈ سوشل اویئرنیس کو کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا. وی ہیو ٹو ورک ہارڈ ٹورڈز اٹ. ہمیں آگے بڑھ کے خود اپنی اویئرنیس کرنی, ہمیں سب چیزیں حکومتوں پہ نہیں چھوڑنی ہوں گی. کیونکہ اقبال اگر یہ ساری چیزیں انگریزوں پہ چھوڑ دیتے تو آج بھی ہم غلام ہندوستان میں رہ رہے ہوتے. یہ ایک ایسپیکٹ میں نہیں ایکسپلین کر سکا ماڈرنائزیشن اینڈ ویسٹرنائزیشن کا,
یہ چیز ڈسٹنگوش کرنا اقبال کے لیے بھی چیلنج تھا, آج بھی چیلنج ہے. دیر از اے ڈفرینس بٹوین ماڈرنائزیشن اینڈ ویسٹرنائزیشن. ہم جو ویسٹ کو اڈیپٹ کریں ہیں دیٹ از ویسٹرنائزیشن. ہم ان کی سوچ, فکر, کلچر یا ان کی بنائی ہوئی چیزیں یہ اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن ہماری اپنی کوئی انوویشن نہیں ہے, ہمارا کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہمیں اپنے کلچر اور ٹریڈیشن پہ بھی کرٹیک کرنا ہے, لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو ریفارم کرنا ہے. کسی کا کلچر انکریٹیکلی اڈاپٹ کرنے سے معاشروں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور آپ نے ابھی امریکہ وغیرہ تو آپ نے شاید نہیں دیکھا, آپ ساؤتھ امریکہ کے کبھی کنٹریز دیکھیں جنہوں نے ہمارے جیسے معاشی حالات اور پولیٹیکل کرپشن کے اندر ویسٹرن ویلیوز کو انکریٹیکلی اڈاپٹ کیا تو بالکل وہ خالی ہو گئے ہیں, ان کے پاس جنریشنز نہیں ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہمیں ماڈرنائز ہونا ہے, ویسٹرنائز نہیں ہونا. اور آج جو انسان کامل اور ہمارا رول ہے کہ آپ لوگ جو ٹیچرز ہیں, پیرنٹس ہیں, اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ میکسیمم ایفرٹ کریں. دس از دا کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی. آپ ان کو جائیدادیں, دولت یہ سب دے دیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ویسٹ کے جو 80% لوگ ہیں وہ عام لوگ ہیں جو ویسٹرن ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. یہی چائنا میں بھی ہے. اگر آپ چائنا جا کے دیکھیں, انہوں نے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ڈیولپڈ کنٹری ہے, لیکن وہاں کے 80% لوگ عام لوگ ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ہمیں یہ رول اپنانے ہوں گے. میں اپنا لیکچر اینڈ کروں گا اس شعر پہ اقبال کے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. یہ اقبال کا عشق وہ والا نہیں ہے جو عشق ہم آج ریلیٹ کرتے ہیں. یہ وہی عشق ہے کہ آپ کا خودی کا جو لیول ہے اسپریچول اور خودی کا لیول امپلیمنٹیشن, یہ دو لیول جب کمبائن ہوتے ہیں تو یہ اقبال کا عشق ہے. اور ان کو لیتے ہوئے آپ نے نیا زمانہ, جو آپ نے ان کے زمانے پہ نہیں ڈیپینڈ کرنا, ہم نے اپنا زمانہ, اپنے صبح شام بنانے ہیں. کبھی ہم تھے, گولڈن ایج آف اسلام کو ضرور جا کے پڑھے اپنی ہسٹری میں. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. کہ اگر آپ کو وہ خدا کی جو قدرت ہے, نیچر ہے, اس کو پہچاننے کے آپ کو فطرت مل جائے, اگر آپ غور و فکر اتنا کر لیں, تو آپ پھر یہ جو سکوت طاری ہے انسانیت پہ, جسے لالا و گل سے میں تشبیہ دیتا ہوں, آپ اس سکوت کو ختم کرو. انسانیت اس وقت اسپریچویلٹی سے ختم ہو رہی ہے, وہ مٹیریلزم میں بہت زیادہ اندر جا رہی ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اس کا مطلب بالکل نہیں کہ اقبال کہہ رہے ہیں آپ غریب ہو جائیں. اقبال کہہ رہا ہے کہ آپ اس امیری کو نہ اپنائیں جو اس سے آپ کو خود ہی بیچنی پڑتی ہے. تو اپنے لیے اس سے بہتر ہے فقیری, کہ آپ کم مینز میں رہ لیں, تھوڑے مینز میں رہ لیں, لیکن اپنے معاشرے کو, اپنی خودی کو اس طرح نہ بیچیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ.